السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لداخ کے علاقے کی تاریخ کے بارے میں اور انڈیا اور چین کی حالیہ لڑائی کی بنیاد کے بارے میں۔ لداخ بھارت کی ایک یونین کونسل ہے۔ یہ علاقہ 1947 سے چین، انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلسل تناؤ کی وجہ رہا ہے۔ لداخ کے علاقے کی سرحد مشرق میں چینی تبت خود مختار خطے، جنوب میں ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش، جموں و کشمیر کی ہندوستانی مرکزی سرزمین اور مغرب میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان اور سنکیانگ کے جنوب مغربی کونے سے ملتی ہے۔ لداخ لگ بھگ 45,000 مربع میل پر متصل ہے اور لداخ رینج، جو کہ جنوب مشرق میں قراقرم رینج تک وسیع ہے اور بالائی وادی میں دریائے سندھ سے ملتی ہے۔ لداخ دنیا کے اونچے ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اس علاقے کی تاریخ بہت زیادہ قدیم ہے۔ لداخ کے متعدد حصوں میں پائے جانے والے چٹانوں کی نقاشی، جسے ہم انگریزی میں راک آرٹ بھی کہتے ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کو نیولتھک زمانے سے آباد کیا گیا ہے۔ پہلی صدی کے آس پاس لداخ کوشان سلطنت کا حصہ تھا۔ بدھ مت دوسری صدی میں کشمیر سے مغربی لداخ میں پھیل گیا۔ 7ویں صدی کے بدھ مت کے مسافر زوانگیانگ نے اس خطے کو اپنی تحریر میں بیان کیا ہے۔ لداخ 9ویں صدی سے پہلے تبتن سلطنت کے انڈر میں تھا۔ تبت کے اس وقت کے بادشاہ لانگ درما کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد تبت کی سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی۔ لداخ کو اس زمانے میں ماریول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1380 کی دہائی اور 1510 کی دہائی کے اوائل کے بیچ بہت سے اسلامی مشنریز نے اسلام کا پرچار کیا اور لداخ کے لوگوں کو اس مذہب سے متعارف کروایا۔ سید علی ہمدانی، سید محمد نور بخش اور میر شمس الدین عراقی 3 اہم صوفی مشنریز تھے جنہوں نے مقامی لوگوں تک اسلام کی تبلیغ کی۔ میر سید علی لداخ میں اسلام لانے والے پہلے شخص تھے اور لداخ میں بانی اسلام کے طور پر بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ لداخ میں متعدد مساجد تعمیر کی گئیں۔ سید علی کے مرکزی شاگرد سید محمد نور بخش نے بھی لداخ میں اسلام کی تبلیغ کی اور بلتی لوگوں نے تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس عرصے کے بعد اسلام کے ساتھ کیا ہوا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دھچکا لگا۔ مرزا محمد حیدر دغلت، جس نے 1532، 1545 اور 1548 میں لداخ پر حملہ کیا اور مختصر طور پر فتح کیا، اس کے حملے کے دوران لیہ میں اسلام کی کوئی موجودگی درج نہیں ہے، حالانکہ شیعہ اسلام اور نور بخشیہ اسلام لداخ کے دوسرے علاقوں میں پھل پھول رہے تھے۔ شاہ بھگن نے لداخ کو دوبارہ متحد اور مستحکم کیا اور نامگیال ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، جو آج تک باقی ہے۔ نامگیال کا مطلب تبت کی متعدد زبانوں میں فاتح ہے۔ نامگیال ڈائنیسٹی نے وسطی ایشیا کے بیشتر حملہ آوروں کو پسپا کر دیا اور عارضی طور پر نیپال تک سلطنت کو بڑھایا۔ نامگیال ڈائنیسٹی کے لوگ اس علاقے میں 1460 سے لے کر 1842 تک حکومت کرتے رہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں لداخ نے تبت کے ساتھ اپنے تنازع میں بھوٹان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ تبت کی مرکزی حکومت نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ تبت لداخ مغل جنگ 1684 to 1679 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کشمیری مورخین کا موقف ہے کہ بادشاہ نے مغل سلطنت کی طرف سے دیے گئے امداد کے بدلے میں اسلام قبول کیا، لیکن لداخی تاریخ میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بادشاہ اس کی سلطنت کے دفاع کے بدلے میں مغلوں کو خراج تحسین پیش کرنے پر راضی ہو گیا۔ زنگیر امپائر کے خان گلدان بگشتو خان کے ساتھ مل کر تبت کے لوگوں نے 1684 میں ایک بار پھر لداخ پر حملہ کیا۔ اس میں تبتیوں نے کامیابی حاصل کی اور لداخ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی وجہ سے تبت کے لوگ دسمبر 1684 میں واپس لہسا کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ 1684 میں ٹینگموز گینگ کا معاہدہ طے پایا، جسے انگریزی میں ٹریٹی آف ٹینگموز گینگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں لداخ اور تبت کے تنازع کو حل کیا گیا۔
1834 میں زور آور سنگھ، جو کہ جموں کے راجہ گلاب سنگھ کا ایک جنرل تھا، اس نے لداخ پر حملہ کیا اور لداخ کو جموں و کشمیر کی سکھ سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ پہلی اینگلو سکھ جنگ میں سکھوں کی شکست کے بعد ریاست جموں و کشمیر برطانوی اقتدار کے تحت ایک علیحدہ شاہی ریاست کے طور پر قائم ہو گئی۔ ڈوگرا کی حکمرانی کے دوران لداخ کا انتظام ایک وزارت کے طور پر کیا جاتا تھا، جس میں ایک گورنر ہوتا تھا جسے وزیر وزارت کہا جاتا تھا۔ اس میں 3 تحصیلیں تھیں جو کہ لیہ، اسکردو اور کارگل میں واقع تھیں۔ وزارت کا صدر دفتر سال کے 6 مہینوں کے لیے لیہ میں اور 6 مہینوں کے لیے اسکردو میں ہوتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ڈوگرا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الحاق کے دستاویزات، جسے انگریزی میں انسٹرومنٹ آف ایسیشن بھی کہا جاتا ہے، پر دستخط کیے، جس سے یہ علاقہ ہندوستان کے پاس چلا گیا۔ 1949 میں چین نے نبرا اور شنگ جینگ کے مابین سرحد بند کر دی، جس سے پرانے تجارتی راستوں کو روک دیا گیا۔ سن 1955 میں چین نے شنگ جینگ اور تبت کے درمیان کے علاقے، جو کہ اقصی چین کا علاقہ کہلاتا ہے، میں سڑکیں بنانا شروع کر دیں۔ اقصی چین پر کنٹرول برقرار رکھنے کی ہندوستانی کوششوں کے نتیجے میں 1962 کی چین اور ہندوستان کی جنگ شروع ہو گئی، جسے ہندوستان ہار گیا۔ 1962 کی جنگ کے نتیجے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC وجود میں آئی، جو کہ ایک ڈیمارکیشن لائن ہے۔ ڈیمارکیشن لائن ایک ایسی جغرافیائی سرحد کو کہتے ہیں جس پر اکثر جنگ بندی کے حصے کے طور پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اس ویڈیو کے پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کے تناؤ پر بات کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں۔ شکریہ۔